کریمہ پڑھی، اللہ رب العزت اس ایک آیت کریمہ کے عوض میں اس شخص کو 100 نیکی عطا فرماتا ہے، 10 نیکی عطا فرماتا ہے۔ لیکن وہی قرآن اگر رمضان المبارک میں تلاوت کیا جائے تو اللہ رب العزت ایک حرف کے بدلے میں، ایک حرف کے بدلے میں صدقے میں پروردگار عالم 100 نیکی عطا فرماتا ہے۔ ہم ذرا اندازہ لگائیں، جب ہم قرآن مکمل کرتے ہیں، قرآن پاک کی آیتوں کو تلاوت کرتے ہیں، تراویح میں قرآن مکمل کرتے ہیں، تو جب ہمیں ایک آیت پڑھنے پر 100 نیکی کا ثواب ملتا ہے، تو دونوں جنہوں نے اپنا قیمتی وقت لے کر کے قرآن مکمل سنا ہوگا، اللہ رب العزت ان کی نیکیوں میں کتنا مرتبہ عمل فرمائے گا اور کتنے ان کی عزت و وقار کو بڑھائے گا۔ آج قرآن کو مٹانے کے لیے طرح طرح کے لائحے عمل استعمال کیے۔ کسی نے کہا قرآن کی ان آیتوں کو ہٹا دو، کسی نے کہا قرآن ہم دنیا سے مٹا دیں گے۔ یہ مسلمانوں اس ہوش میں مت رہو کہ قرآن دنیا سے مٹ جائے۔ اب تاریخ اٹھا کر دیکھیں، جب سے آدم علیہ السلام بنے، آدم سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کتنے صحیفے نازل ہوئے، کتنی کتابیں نازل ہوئی، ان میں سے 4 مشہور کتاب ہیں، ایک توریت، انجیل اور زبور، اور چوتھے قرآن پاک۔ اللہ نے 3 کتابیں اور نازل فرمائی جو مشہور ہیں۔ یوں تو بہت صحیفے نازل ہوئے، لیکن 4 مشہور کتابیں، ان میں سے 3 کتابوں کے بارے میں رب کائنات نے ذمہ داری نہیں لی۔ پروردگار عالم نے یہ نہیں فرمایا اے پیغمبر میں نے تم پر یہ کتاب نازل کر دی ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ میں لے رہا ہوں۔ نہ توریت کے بارے میں کہا، نہ زبور کے بارے میں کہا، نہ انجیل کے بارے میں کہا، نہ اور کسی صحیفے کے بارے میں کہا، نہ اور کسی مصحف کے بارے میں کہا۔ لیکن سنو، جب محمد رسول اللہ کے امتیوں کی باری آئی، جب انہیں تحفہ دینے کی باری آئی، تو پروردگار عالم نے جب قرآن کو نازل فرمایا تو اپنے محبوب دانے غیوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اے محبوب یہ قرآن نازل میں تم پر کر رہا ہوں، لیکن سنو اس کی حفاظت کی ذمہ داری میں لے رہا ہوں۔ جب تک خدا دنیا میں باقی رہے گا اس وقت تک دنیا کے اندر قرآن پاک شاید جو پہاڑوں پر اترنا غیر ممکن تھا، وہ قرآن جو پہاڑوں پر اترنا غیر ممکن تھا، تمہارے قلب پر اس کو اتارا یا رسول اللہ۔ آج الحمدللہ اس محلے اس علاقے کے لوگوں نے اس میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا، قرآن پاک تراویح کے ذریعے مکمل کیا۔ ایک بات اور نوٹس کریں آپ حضرات کہ تراویح ختم نہیں ہوتی ہے، بلکہ تراویح میں قرآن مکمل ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ مانا یہ لے لیتے ہیں آج ختمی ہے، ختمی کا مطلب تراویح ختم، ایسا کچھ نہیں ہے۔ تراویح کا معاملہ یہ ہے کہ چاند نکلنے سے شروع ہوتی ہے اور جب چاند عید کا ظاہر ہو جائے تب تراویح مکمل ہو گئی، اب نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ قرآن مکمل ہوا ہے، تراویح مکمل نہیں ہوئی ہے، اس لیے آپ حضرات قرآن پڑھتے ہیں، قرآن سنتے ہیں۔ تراویح میں آپ نے قرآن سنا، بہت بڑے مبارک بات کے لائق ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں لاکھوں روپیہ ہے، کروڑوں روپیہ ہے، تمام صحبت و تقویٰ ہے، مگر پھر بھی قرآن سننے کی نوبت نہیں آتی ہے۔ یہ مسلمانوں جتنا یہ قاری صاحب جنہوں نے قرآن کی تلاوت کی ہے انہیں ثواب ملا ہے، اتنا ہی ثواب آپ کو ملا ہے۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ اس کے علاوہ اور دوسری کتابوں کا معاملہ یہ ہے جو پڑھے گا، جو سمجھے گا، اسے معلومات حاصل ہوگی، اسے جانکاری حاصل ہوگی، لیکن وہی ثواب پائے گا، دوسرا اور نہیں پا سکتا ہے۔ لیکن اللہ نے قرآن کے بارے میں یہ معاملہ منحصر رکھا ہے کہ جتنا قرآن پڑھنے والا ثواب پائے گا اتنا ہی قرآن سننے والا۔ تراویح ہم اور آپ جو یکجا ہو کر پڑھتے ہیں یہ شواہد ہے، یہ گواہی ہے ان لوگوں کی جو کل قیامت میں رب کی بارگاہ میں گواہی دیں گے۔ مثلا ہماری اور آپ کی مسجد میں اگر 50 لوگ یا 25 لوگ تراویح پڑھتے ہیں، ان میں سے کوئی ایک تو نیک بندہ ہوگا ہی اللہ کا، جس پر اللہ رب العزت اپنا کرم نازل فرمائے گا، اسے قیامت میں سرخرو بنائے گا۔ چونکہ ہمارے فقہائے کرام فرماتے
फरमाते हैं जहाँ 40 आदमी इकट्ठा होते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत उनमें से अपने एक खास बंदे को चुन लेता है। अब जरा हम अंदाजा लगाए, अगर हमारी मस्जिद में 40 से 50 लोग तरावीह पढ़ रहे हैं, उनमें से कोई ना कोई एक अल्लाह का नेक बंदा होगा। कल जब क़यामत के मैदान में पेशी होगी, कल जब क़यामत के मैदान में हाजिरी होगी, वो रब के बारगाह में खड़ा होगा। हमने अगर मस्जिद में हाजिरी दी है, हमने अगर कुरान सुना है, हमने अगर रमजान में कुरान मुकम्मल किया है, कोई बोले या न बोले, कोई कहे या न कहे, मस्जिद के मिंबरों में मस्जिद की वो जगह है जहाँ पर आपने सजदे किए हैं, मस्जिद के अंदर हाजिर होने वाले के सामने रुकू और सजदा किया है, वो सब के सब रब के बारगाह में खड़े होकर गवाही देंगे। परवरदिगार ये वो बंदे हैं जिन्होंने रमजान दिन भर भूखे प्यासे रह करके फिर रात में जो है तारीखी शुरू होते ही तेरी बारगाह में अपने हाथ बांध कर खड़े हो गए थे। उन्हें दुनिया के मालो मता हिर्स की लालच नहीं थी, बल्कि परवरदिगार सिर्फ तेरी रज़ा को हासिल करने के लिए वो तेरी बारगाह में खड़े हुए थे, अपने हाथों को बांधा है, तेरी तस्बीह बयान करने के लिए अपने सरों को झुकाया है, जमीन पर पेशाब